كفى والصلاة والسلام على عباده الذين اصطفى خصوصا على سيد الرسل وخاتم الأنبياء وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته وأهل بيته أجمعين. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. قال النبي صلى الله عليه وسلم: ارتحلت الدنيا مدبرة وارتحلت الآخرة مقبلة ولكل واحدة منهما بنون فكونوا من أبناء الدنيا ولا تكونوا من فكونوا من أبناء الآخرة ولا تكونوا من أبناء الدنيا، فإن اليوم عمل ولا حساب وغدا حساب ولا عمل، أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. يا رب صل وسلم دائما أبدا، يا رب صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. سب مل کے درود شریف پڑھ لیں. آج میں 10 منٹ دنیا کی بے وفائی اور دنیا کے لذات، شہوات، کثرت مال جمع کرنے کا نشہ اور آخرت میں اللہ کے دربار میں پیش ہو کر اس کا حساب دینا. کیونکہ آج کل ہم سب کی سب سے بڑی بیماری یہی ہے. یہ بیماری سب سے پہلے مجھ میں ہے، میرے اولادوں میں ہے، میرے مقتدیوں میں ہے، میرے طلباء میں ہے، میرے ہمسائے کے اندر ہے، میرے علاقے میں ہے. ارے میرے تاندار SHO اور میرے فوجی بھائی اور میرے یہ جلاد سیاستدان، ان کا تو کام ہی یہی ہے، چمڑا اتارو، خون چوس لو اور غریب عوام، یتیموں کی آنسوؤں پر بلڈنگ بناؤ. یہ تو ہمارے سب سیاستدان اس میں مبتلا ہیں. یہ بیماری، میں نے سب سے کہا کہ ہم مولوی اس میں مبتلا ہیں. اس لیے کبھی کبھی آدمی ایسی مسائل ضرور بیان کرے جس سے سب سے پہلے اپنے آپ کو سرزنش کرے، اپنے آپ کو نصیحت کرے. ہم صرف سیاستدانوں کو نہیں کہتے، دوسرے عہدیداروں کو نہیں کہتے. وہی مزدور جو مزدوری کرتا ہے، مزدوری کرنے میں بھی جتنا اس کو حق ادا کرنا چاہیے اس کو بھی وہ ادا نہیں کرتا. مولوی پڑھاتے ہوئے حق ادا نہیں کرتا، طالب علم پڑھتے ہوئے حق ادا نہیں کرتا. ہر ایک اس چور بازار میں کسی نہ کسی طرح سے مبتلا ہے. میں سب سے پہلے اپنے آپ کو کہتا ہوں، آپ لوگوں کو نہیں. آپ لوگ مجھ سے 1000 درجہ بہتر ہو. کیوں؟
شیطان کا کام کیا ہے؟ سنو میرے طرف اچھی طرح سنو. شیطان روزانہ دنیا کو لذیذ بناتا ہے، مولوی کی نظر میں بھی، مقتدی کی نظر میں بھی، صوفی کی نظر میں بھی، بیوروکریسی کے نظر میں بھی، سیاستدانوں کے نگاہوں میں بھی، فوج اور جنرل و کرنلوں کی بھی مزاج میں. یہ شیطان روزانہ دنیا کو لذیذ و عزیز بناتا ہے. اور لوگ کیا کہتے ہیں؟ ارے سب کھا رہے ہیں تو ہم کیوں نہ کھائیں؟ اگر سب جہنم میں جائیں گے تو آپ بھی جہنم میں جائیں گے. یہ فیشن بن گیا. وہ دنیا ہے کیا؟ دنیا صرف اس کو نہیں کہتے ہیں کہ آپ زر و مال جمع کریں. مال دولت کمانا حلال طریقے سے، جائز طریقے سے، یہ بھی ایک عبادت ہے. لیکن غلط طریقے جو آج رواج پا گئے ہیں، ہم میں سے ہر ایک نے اپنا چھری تیز کیا ہوا ہے دوسرے کے کان کاٹنے کے لیے اور دنیا کو اپنے طرف کھینچنے کے لیے. یہ طریقہ بڑا خطرناک ہے اور یہ طریقہ ہم سب کو ہلاکت میں ڈال دے گا. حدیث میں ہے، ذرا غور سے سن لیں، مختصر بات ختم کروں گا. ہر دن کو شیطان دنیا کو اپنے ہاتھوں میں اٹھا کر، جس طرح ہم فٹ بال کو اٹھاتے ہیں یا کوئی اچھی چیز کو اٹھاتے ہیں، جوانوں کان کھول کے سن لو، دنیا کو شیطان اپنے ہاتھوں میں اٹھا کر کے بیچنے کے لیے، دنیا کو ہاتھوں میں لے کے شیطان بازار میں آتا ہے کہ اس دنیا کو کون خریدے گا مجھ سے، اور پھر اعلان کرے گا وہاں بازار میں شیطان. یہ حدیث کی مفہوم میں بیان کر رہا ہوں. اعلان کرے گا کون ہے دنیا کو خریدنے والا، آگے آ جائے. لیکن میں بیچنے سے پہلے شیطان کہتا ہے خود، او دنیا کے خریداروں، دنیا کو خریدنے سے پہلے میں تمہیں آگاہ کر دیتا ہوں. شیطان کہتا ہے جہاں دنیا کو بیچ رہا ہے، کہتے دیکھیے یہ جس کو میں بیچ رہا ہوں اس میں ذرہ بھی فائدہ نہیں ہے ضرر کے بغیر. یہ کون کہتا ہے؟ کم سے کم اتنا تو حیا ہے نا، کہہ دیتا ہے یہ بات. اتنا تو حیا ہے نا. لوگوں جسے میں بیچنے بازار آیا ہوں اس میں ذرہ برابر بھی کوئی فائدہ نہیں ہے، یہ ضرر ہی ضرر ہے. اس میں ذرہ برابر بھی خوشی نہیں ہے، یہ غم ہی غم ہے. اس میں ذرہ برابر بھی آرام نہیں ہے، یہ پریشانی ہی پریشانی ہے. یہ اعلان کون کرتا ہے؟ سب مجھے بتاؤ. شیطان. اور بیچ بھی رہا ہے. جس طرح کوئی شرابی شراب کی بوتل بیچ بھی رہا ہے اور ساتھ ساتھ کہہ رہا ہے لوگوں بڑا خطرناک ہے، اس کے پینے سے آدمی کی اختیار ختم ہوگا، وہ اپنے شلوار میں سب کچھ کرے گا، سر میں درد پیدا ہوگی، بکواس ہوگی، آنکھیں تاریک ہوں گے، وہ اپنے اور پرائے کا فرق نہیں جانتا، لیکن بیچتا ہے. شیطان بھی یہی کام کرتا ہے. اور پھر کیا کہتا ہے؟ جب لینے والے آ جاتے، دنیا دار تو آپ نے دیکھا ہوگا نا، آ جاتے ہیں خریدار، بڑے بڑے مونچھوں والے، بڑے بڑے بالوں والے، بڑے بڑے اعلیٰ گاڑیوں میں 10 گھاٹیں لے کر آنے والے، بڑی بڑی قطار ان کے ساتھی ان کے ساتھ ہیں. کہتے میں خریدوں گا. شیطان کہتا ہے جلدی نہ کرو، دیکھو جلدی نہ کرو،
میں وہ لفظ آپ کو پڑھ کے سنا، فَيَقُولُ لَا تَعْجَلُوا فَإِنَّهَا مَعْيُوبَةٌ، یہ بہت عیبدار چیز ہے جس کو میں بیچ رہا ہوں، جلدی نہ کرو خریدنے میں، ذرا سوچ کے خریدو۔ وہ کہیں گے ارے میاں تجھے تو بیچنا ہے نا، ہمیں خریدنی ہے، باقی یہ واز ہمیں نہ سناؤ، ہمیں لینا ہے، جیسا بھی ہمیں لینا ہے۔ اللہ، پھر شیطان کیا کہے گا؟ یہ عجیب حدیث ہے، اس کو ذہن میں رکھو۔ شیطان کہے گا دیکھو میں اس کا سودا پیسے سے نہیں کرتا، درہم و دینار سے نہیں کرتا، یہ چیز جو میرے ساتھ ہے اس کا قیمت تمہارا جنت کا وہ حصہ ہے جس کو اللہ نے تیرے لیے بنایا ہے۔ حدیث میں آتا ہے اللہ تعالیٰ ہر جنتی کے لیے بھی جنت میں حصہ بناتا ہے، ہر جہنمی کے لیے بھی جنت میں حصہ بناتا ہے، لیکن جب وہ جہنمی بن جاتا ہے تو اس جہنمی کے جنت والے حصے کو اللہ تعالیٰ کسی مومن کو عطا فرماتے ہیں۔ سمجھ لو اچھی طرح، کہتے میں پیسے سے نہیں بیچوں گا دنیا کو، او وڈیرا صاحب، او مشنر صاحب، او مولوی صاحب، تو قطار باندھ کے دنیا خریدنے آئے ہو، لیکن اس کے بدلے میں تیرا وہ حصہ جنت کا جو اللہ نے تیرے لیے بنایا ہے میں اس کو لے لیتا ہوں، یہ تجھے دے دیتا ہوں۔ سودا منظور ہے؟ فرمایا انما ثمنها بنصیبکم من الجنہ، بنصیبکم من الجنہ، میں وہ لوں گا یہ دوں گا، سودا کرو گے؟ اللہ، اور اس کے علاوہ جنت کا حصہ چلا جائے گا، اور میں بتاؤں کہ میں نے خود کتنے پہ خریدا ہے، شیطان یہ بھی کہہ دیتا ہے۔ او صوفی صاحب، او درویش فقیر، او فوجی کرنل جنرل، او بیوروکریسی کے ذمہ دار افسر، او سیاسی لیڈروں، او لٹیرو، اللہ کی قسم یہ شیطان بات کر رہا ہے، کہتا ہے تجھے دوں گا جب تو جنت کا حصہ مجھے دے گا، اور میں یہ بھی بتا دوں کہ میں نے کیسے اس کو خریدا ہے دنیا کو۔ شیطان وہاں کہتا ہے بازار میں، کہتا ہے میں نے اس کو خریدا ہے نمبر 1 بلعنت اللہ، اللہ کی لعنت کو اپنے سر پر قبول کر کے میں نے یہ لیا ہے۔ گنتے جاؤ، نمبر 1 فرماتے ہیں میں نے اس کو خریدا ہے وغضبہ، اللہ مجھ پہ ناراض ہوا تب یہ دنیا مجھے خریدا گیا۔ فرماتے ہیں وعذابہ، اللہ کا پٹکار و عذاب بھی مجھ پہ برس رہا ہے تب یہ دنیا میں نے خریدا ہے۔ وقطیعتہ، اور میں نے سب اپنے رشتے کاٹ دیے ہیں، دوستوں کو ناراض کر دیا ہے میں نے، تب میں نے یہ دنیا خریدا ہے۔ اتنے خطرناک اس کی قیمت ہے۔ اور پھر آخر جو میرا ٹھکانہ جنت میں تھا، پہلے جنت میں گھومتا تھا شیطان، بڑا افسر تھا وہاں پہ، کہتے ہیں وہ سارا کا سارا میں نے جنت کے جائیداد بیچ دیا اس دنیا کے لیے۔ لعنت، عذاب، اللہ کی غضب اور قہر اور جنت کا اپنا حصہ دیا، تب میں نے یہ خریدا ہے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ اب میں نے جب اتنا سرمایہ دیا ہے تو میں تم سے کچھ فائدہ بھی لے لوں گا، مفت میں بولو، نہیں بولتے ہو؟ میری باتیں سمجھ میں آ رہی ہیں؟ یہ کس کی تقریر ہے؟ شیطان کی تقریر ہے، دنیا دار سے جب دنیا بیچتے ہوئے یہ بول رہا ہے۔ کہتے اب میں تجھے بیچوں گا دنیا کو، لیکن شرط یہ ہے، یقول الشیطان ارید ان تربحونی، مجھے کچھ فائدہ تو مل جائے بھائی، مجھے تو فائدہ مل جائے نا، 1 پیسے پہ 2 پیسہ مل جائے۔ اللہ اللہ، فرمایا نبی علیہ السلام نے کہ شیطان وہاں یہ کہتا ہے اگر یہ سب سودا منظور ہے
تو پھر میں بیچ دوں گا۔ وہ دنیا دار بدبخت بد نصیب قارون جیسا، وہ دنیا دار بد نصیب حامان جیسا، وہ دنیا دار بد نصیب نمرود جیسا، وہ دنیا دار بد نصیب ہمارے دور کے یہ جو سیاسی لیڈران ہیں، ان کو دیکھو، سیاست میں آنے سے پہلے سواری کے لیے سیکل بھی نہیں ہے، لیکن بعد میں ان کے جو چیلے ہوتے ہیں، ہر چیلے کے پاس 10 فجارو ہوتے ہیں۔ کہاں سے لایا اس نے؟ کون سا ایسی دولت تھی جس کا باپ رات کو بھوکے سوتا تھا؟ بیٹا سیاست میں آ گیا، سیاست میں آ گیا یعنی خیانت میں آ گیا، سیاست میں آ گیا یعنی دنیا کو شیطان سے خریدنے آ گیا۔ آج کل کا جو سیاست ہے کوئی خیر اس میں نہیں ہے، بغیر حق تلفی، بغیر خیانت، بغیر مزدور کا حق مارنا۔ دیکھو یہاں گرمی کتنی ہے، 9 گھنٹے مسلسل لوڈ شیڈنگ ہو رہا ہے۔ کیوں؟ ایٹمی ملک ہے یہ اگر چاہے تو 10 ملکوں کو بجلی فراہم کر سکتی ہے، لیکن غریب کے گھر میں نہ گیس ہے، نہ بجلی ہے، نہ پانی ہے۔ آپ کے گھر میں پانی ہے؟ ذرا ہاتھ اٹھا کے مجھے بولو بھئی، بول دو۔ روزانہ ہم صرف مدرسے کو چلانے کے لیے لاکھوں روپیہ پینے کے پانی کے لیے دیتے ہیں، ایک مہینے میں لاکھوں روپیہ 600 طلبہ کو پانی پلانا۔ آپ اندازہ کیجئے، آپ اپنے گھر میں 6 بندوں کو جب پانی پلانا چاہیں گے تو کم سے کم آپ کو مہینے میں 10-15 ہزار خرچہ آ جائے گا۔ میں صحیح کہہ رہا ہوں یا غلط کہہ رہا ہوں؟ ہاتھ اٹھا کے بول دو۔ اتنا ظلم روڈ پہ بہایا جا رہا ہے، صاف پانی گٹروں میں بہایا جا رہا ہے، لیکن ٹانکر مافیا کو انہوں نے بنایا روپیہ کمانے کے لیے، شیطان کے ساتھ انہوں نے سودا بازی کی، غریب کی خون چوسنے کے لیے۔ اس لیے یہ باتیں میں منبر پہ کہہ رہا ہوں۔ اللہ اللہ اللہ، یہ حال ہے ان کا۔ تو یہ سیاست ان کو مبارک نہ ہو، بولو یہ سیاست ان کو نہ مبارک ہو، بولو یہ سیاست ان سیاسی چوروں کو نہ مبارک ہو، چاہے وہ پی پی والے ہوں، چاہے وہ مسلم لیگ ہو، چاہے وہ دوسرے ہوں، چاہے وہ تیسرے ہوں، سب لٹیرے جلاد ہیں۔ کسی نے بھی رات کو کھڑے ہو کے ان غریبوں کی چولہے کا خیالداری نہیں کیا۔ لوگو یہ دنیا ہے۔ سنو، میں آخری یہ حدیث سنا کے بس کر دیتا ہوں۔ یہ حدیث سنیں کہ قیامت والے دن میں ان کا کیا حشر کیا جائے گا۔ ایک ہی حدیث سنا کے میں آپ کو سمجھا دیتا ہوں کہ جو بات میں نے کی وہ کتنے اہم تھے اور حدیث کیا کہتا ہے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سب مل کے بولو رضی اللہ عنہ، فرماتے ہیں یجاؤ بابن آدم، قیامت والے دن ان سیاسی لٹیروں کو لے آیا جائے گا اللہ کے دربار میں، ان ظالموں کو لایا جائے گا، ان قاتلوں کو لایا جائے گا، ان چوروں کو لایا جائے گا۔ روزانہ دیکھو بندہ قتل کیے جا رہے ہیں، موبائل چھینے جا رہے ہیں، لوگوں کو لوٹا جا رہا ہے، دکانوں کو لوٹا جا رہا ہے، غریبوں کو لوٹا جا رہا ہے۔ ان لٹیروں کو اللہ کے دربار میں پیش کیا جائے گا۔ اچھی طرح سن لو، کس طرح پیش کیا جائے گا؟ وہاں اس طرح پیش نہیں کیا جائے گا کہ آگے بھی 10 پہ جا رہو، پیچھے بھی 10 پہ جا رہو، آگے بھی فوجیں پیچھے بھی فوجیں، پروٹوکول گیر و بیدار، یہ نہیں ہوگا۔ اچھی طرح سن لو جامعہ عثمانیہ کے مقتدیو، اس کو لایا جائے گا
اس لٹیرے کو، ظالم قاتل سفاک چور کو اللہ کے دربار بکری کی بچے کی طرح فرشتے اس کے گلے کو پکڑ کے کھینچ کے اللہ کے دربار میں لے آئیں گے. بولو سبحان اللہ. کس طرح لے آئیں گے؟ بکری کے بچے کی طرح. لفظ حدیث میں جو آیا کأنہ بزجن، کأنہ بزجن، بزج بکرے کے چھوٹے بچے کو کہتے ہیں. فرشتہ یہ گلے گردن کو پکڑ کے یوں گھسیٹتا ہوا اس سیاسی لیڈر کو، اس ظالم سفاک قاتل چور کو، کسی بھی رنگ میں ہو، کسی بھی ننگ میں ہو، کسی بھی لباس میں ہو، ظالم ہے، اس کو اس طرح بکری کی بچے کے طرح گھسیٹتے ہوئے اللہ کے دربار میں لے آئیں گے. اچھی طرح سن لینا. فَيُنْخَفُ بَيْنَ يَدَيِ اللَّهِ، اللہ کے دربار میں اس کو کھڑا کر دیا جائے گا. یوں نہیں ہے تم نے گٹر کا پیسہ ہضم کر لیا، روڈ کا پیسہ کھا لیا، تم نے گیس و بجلی کے پیسے کھائے اور تمہیں یوں چھوڑ دیا جائے گا. نہیں نہیں نہیں، تم کو اللہ کے دربار میں ایک دن بولو کیا کیا جائے گا؟ ذرا ہاتھ اٹھا کے بولو او سیاسی گورو، او سیاسی لیڈروں، تمہاری گدی کو پکڑ کے تمہیں بکرے کی طرح کھینچ کھینچ کے فرشتہ میرے بے نیاز رب کے سامنے پیش کریں گے. پیش تو ہو گیا. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں او فلانا، او فلانا، میں نے دنیا میں تجھے زندگی دی، میں نے دنیا میں نوکر چاکر تجھے دیے، میں نے دنیا میں تجھے فیکٹری مال دیا، میں نے دنیا میں تجھے پیسے بینک بیلنس دیے یا نہیں دیے؟ وہ تو بکرے کی بچے کی طرف وہ ذلیل ہو کے نیچے سر ہلا کے کہے گا یا اللہ تو نے مجھے دیا تھا، سب مجھے دیا تھا. اللہ فرماتے ہیں اب جواب دو، تم نے یہاں پیش ہونے کے لیے اپنے لیے کیا لے کر آئے ہو؟ وہ روڈ کے پیسے جو تو نے کھائے تھے، عوام کی بجلی کو کاٹ کے، عوام کو گرمی میں ڈال کے تم نے جو مزہ کیے تھے دنیا میں، وہ کہاں ہیں؟ کدھر رکھا؟ اب وہ سر کو نیچے کر کے ذلیل خوار ہو کر کے اے اللہ جتنا بھی تو نے دیا تھا سب کچھ دیا تھا، لیکن میں نے ان سب کو دنیا میں چھوڑ کر آیا ہوں. بولو کہاں چھوڑ کر آیا ہوں؟ جس وقت وہ بکرے کی بچے کی طرح ہوگا، گھسیٹتے ہوئے فرشتے اس کو لے آئیں گے، اس کے ساتھ روڈ کا پیسہ ہوگا. زور سے بولو یار، چھوڑو پانی چھوڑو، زور سے بولو نا. آج میں نہیں چھوڑوں گا تمہیں عصر کی نماز تک، وگرنہ جلدی جواب دو، مجھے فارغ کر دو. کدھر ہے پیسے؟ یا رب وہ دنیا میں رہ گئے، نوکر چاکر وہ بھی ادھر ہی رہ گئے، شرکت کمپنیاں وہ بھی ادھر رہ گئے، کیوں نہیں لایا یہاں؟ یا اللہ بس مجھ سے غلطی ہو گئی ہے، مجھے دوبارہ واپس بھیج دو، میں سب کو لے کر تیرے خدمت میں حاضر کر دوں گا. یہ میں عبد المجید اپنے طرف سے ایک لفظ بھی نہیں کہہ رہا، یہ ترمذی شریف کی حدیث ہے. دیکھو کیا کہہ رہا ہے، کہتے ہیں آتے کبھی کلی، مجھے دوبارہ لوٹنے دو، میں سب کے سب پائی پائی لے کر آؤں گا. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں خبیث، وہاں تو جھوٹ بول کے لوگوں کے کان کاٹے، ابھی میرے سامنے بھی جھوٹ بولتے ہو. اگر تجھ میں یہ مردانگی ہوتی تو تم دنیا میں کچھ کر کے آتے. ابھی جب میرے سامنے حاضر ہو گئے، اب تم ہلاتے ہوئے، کان ہلاتے ہوئے میرے ساتھ بھی دغا کرو گے. یہ کوئی نواز شریف کا اسمبلی زرداری کا نہیں ہے، یہ واحد القہار کا قضاوت کا کرسی ہے. یہاں کسی کا ابا بھی خیانت بولو نہیں کر سکتا، یہ واحد القہار کا کرسی ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. اب جواب جب نہیں بنے گا نا، اللہ تعالیٰ حکم فرمائیں گے فَإِذَا عَبْدٌ لَمْ يُقَدِّمْ خَيْرًا
فَيُمْضَى بِهِ إِلَى النَّارِ فَيُمْضَى بِهِ إِلَى النَّارِ۔ جب اللہ چیک کریں گے ایک نیکی بھی اس ظالم نے اپنے لیے اس دنیا کے لیے نہیں بنایا، اللہ فرمائیں گے یہ تو بالکل خالی ہاتھ آیا ہوا ہے، سب دنیا میں چھوڑ دیا، اپنے آخرت کے لیے کچھ نہیں کیا، اس کو گھسیٹ گھسیٹ کے جہنم میں ڈال دو۔ اللہم انا نعوذ بکا من هذه الفتنہ، یا اللہ دنیا کی فتنے سے ہم تیرے پناہ مانگتے ہیں، یا اللہ ہمیں دنیا کی فتنے سے بچا دے۔ ابھی اور باتیں بھی ہیں انشاءاللہ وقت آنے پہ بتا دیں گے۔ اور ہمارے ایک کیا نام ہے، ڈاکٹر نعمان ہے، بہت اچھا جوان ہے، دیندار بھی ہے، اس کی کچھ مسائل ہیں، امتحان میں وہ آگے کامیاب ہونا چاہتے ہیں، اور ہم نے دیکھا اس میں خیر کا جذبہ ہے، بہت مدد بھی کرتے ہیں غریبوں کو، جوان ڈاکٹر ہے، اس کے لیے دعا فرمائیں اللہ تعالیٰ اس کو اگلے نمبر کے لیے اس کو اللہ کامیاب فرمائے۔ اور اس کے علاوہ ہمارے ایک نوجوان گزشتہ دن وہاں بلوچستان میں قاتلوں نے اس کو شہید کر دیا اور ایک بھائی کو اٹھا کر لے گئے۔ یہ ہمارے حالات ہیں ملک کے۔ جس کو شہید کیا گیا، کیا نام ہے اس کا؟ ایاز، ہاں، اس کے لیے دعا فرمائیں، وہ اللہ تعالیٰ اس کو اپنے بہشت برین میں جگہ عطا فرمائے۔ جس بھائی کو اغوا کر کے لے گئے، اللہ تعالیٰ اس مظلوم کی حفاظت فرمائے، ان کو ظالم کی ہاتھ سے چھڑائے۔ اور بھی جتنے ایسے مظلوم ہمارے پاکستان کے جس کونے میں بھی ہیں، جس دیہات و شہر میں بھی ہیں، اللہ سب مظلوموں کو ظالموں کے ہاتھ سے چھڑا دے۔ بیماروں کے لیے دعا کرے اللہ ان کو شفائے کاملہ عاجلہ نصیب فرمائے۔ قرض داروں کے لیے دعا کرے اللہ تعالیٰ قرض داروں کی قرضوں کو غیب سے ادا فرمائے۔ رفتگان گزشتگان کے لیے دعا کریں اللہ تعالیٰ ان سب کی جو ہے قبر کی زندگی کو راحت و سکون آرامی کے ساتھ گزار دے، ان کو عذاب قبر سے بچا دے۔ وآخر